اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ انبیاء آیت ہم پہلے تو سیکشن نمبر 5 یعنی 5واں رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے، اور ہم آیت پڑھنے جا رہے ہیں 51 سے لے کے 56 تک. 51 سے ہماری آیت شروع ہو رہی، تو آیت نمبر 51. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین. اب ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے 5ویں رکوع سے. تو آیت نمبر 51 جو ہے اس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور ہم نے پہلے مطلب دیا تھا، وَلَقَدْ آتَيْنَا ہم نے عطا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو رشدہ، یعنی کہ ان کے لیے بہت ہی نیک اور اچھے اخلاق، رائچیسنس، ان کے مطلب بہت ہی جیسے کہ اچھے اور نیک اخلاق، رشدہ نیکی کا راستہ، وہ ہم نے ان کو عطا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو. وہ ینگ تھے ایک دم، اور اللہ نے تبھی ان کو چن لیا تھا نا. من قبل پہلے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور ہم جو ہے ہم اس کا پورا یعنی علم رکھتے، ہر چیز کی خبر رکھتے ہم. اسی لیے ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے یعنی کہ اللہ کے پاس، اللہ جب کہہ رہا ہے میں ان کی پوری خبر رکھتا تھا، یعنی میں ان سے برابر جڑا ہوا تھا، تو وہ خلیل اللہ کا ان کا ٹائٹل جو ہے. We bestowed aforetime on Ibrahim alayhi salam his rectitude of conduct and well were we acquainted with him. آیت نمبر 52. اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. اب انہوں نے کہا، اس قال جب انہوں نے کہا، تو یاد کرو جب انہوں نے کہا لے ابی ہے اپنے والد سے، اپنے فادر سے، وقومی ہی اور اپنی قوم کے لوگوں سے. تو یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے ایک اچھے رائچیس انسان کو کس طرح سے بات کرنی چاہیے اپنے والد سے بھی اور اپنی قوم کے لوگوں سے بھی. تو وہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کس طرح بات کی. اس قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون. یہ کیا ہے یہ سارے جو بت ہے، اتنے ساری مورتیاں، اور تم ان کے آگے دھیان لگا کے بیٹھتے ہو اعتکاف میں، ایسے بیٹھتے ہو جیسے کہ ان کے سامنے عاکفون، یعنی کہ تم جو ان کے دھیان دھر کے بیٹھتے ہو. تو یہ تم کیا کرتے ہو یہ ان مورتیوں کے ساتھ، تماثیل کے ساتھ؟ یہ ان کا پوچھنے کا انداز تھا. Behold, he said to his father and his people, what are these images to which you are so assiduously devoted? تو یہ انہوں نے اپنے، تو یہاں پر reference is made to Ibrahim in many places. قرآن کے اندر کافی جگہوں کے اوپر یہ ابراہیم علیہ السلام کا مطلب جو ذکر آتا ہے. اور سورہ نمبر 19 جو ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ مریم، اس کے اندر آیت نمبر 42 سے لے کے 49 تک جو تھا، اٹ واز ود ریفرنس ٹو ہز ریلیشنس ٹو ہز فادر. وہ اپنے ان کے باپ کے ساتھ ان کا کیا ریلیشن، کیا تعلق تھا، اور وہ کس طرح سے بولے. دا پرابلم واز ہاؤ اے رائچیس مین شوڈ ڈیل ود ہز فادر، کہ ایک اچھا نیک انسان جو ہے متقین، اور وہ اپنے والد کے ساتھ کس طرح پیش آئے. یعنی اگر باپ غلط ہے تو بھی when his duty to his father conflicts with his duty to Allah، کیونکہ ایک باپ کی طرف ان کا ایک فرض ہے لیکن اللہ کی طرف ایک فرض ہے. تو لیکن اللہ کی طرف اور باپ کی طرف جو فرض ہے وہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہا ہے، لیکن اللہ کا فرض نیچرلی وہ زیادہ ٹاپ پر ہے نا. Here the problem is، لیکن یہاں پر جو پرابلم ہے how a righteous man should deal with evil and overcome it. اب یہاں پر دکھایا جا رہا ہے کہ جو آیت میں کہ ایک نیک انسان جو ہے وہ کیسے برائی اور شیطنت جو ہے اس کے ساتھ ڈیل کرے، اور پھر اس سے اپنے آپ کو مطلب اوپر کرے، بچائے. ہاؤ ہی شوڈ فائٹ اگینسٹ ایول، کیسے وہ اس کے ساتھ
مطلب ایک مقابلہ کرے. اینڈ اف ہی سبجیکٹڈ ٹو دا فائر آف پرسیکیوشن, تو اب جب ان کو سزا ملے گی آگ کی, کیونکہ آگ میں پھینکے گئے تھے نا, ہاؤ ہز فرمنس ڈراز اللہ مرسی, تو وہ اتنے مضبوط اور فرم رہے کہ ذرا بھی ڈاماڈول نہیں ہوئے. اور جبرائیل علیہ السلام کے پوچھنے پر بھی کہ کیا میں آپ کی مدد کروں, تو انہوں نے کہا اللہ نے بھیجا آپ کو, تو بولے نہیں. تو بس ٹھیک ہے, مطلب نہیں, مجھے آپ کی کوئی مدد نہیں چاہیے. ابھی ہم جیسے ہوتے تب تو یہ بولتے ہاں بالکل مجھے بچاؤ. تو پھر تو وہ ان کی فرمنس تھی جس کی وجہ سے اللہ کا رحم ان کے اوپر آیا کہ اٹ ڈراز Allah's mercy and the very troubles he is placed in, اور جس آگ میں ان کو پھینکا گیا ہے تو وہ بن گئی کیا, اٹ placed in become his comfort and joy, کہ وہ ان کے لیے ان کا سب سے بولتے ان کی زندگی کا بہترین جو وقت ہے وہ اس آگ میں گزرا, کیونکہ وہ سارا کے سارا باغ بن گیا تھا اور اس کے اندر ٹھنڈک, خوشبوئیں, ہوا, اور بہت ہی ان کے لیے بہت ہی اچھا ماحول اللہ نے جو کر دیا تھا. تو اب نیچرلی وہ آگ تو رہی نہیں. پھر ہے یہاں پر یہ کون سا ہے 14 پڑی برابر, اب ہے آیت نمبر 53. قالو وجدنا آباءنا لہا عابدین, تو اب وہ قوم کے لوگوں نے جواب دیا ان کو. قالو سب نے کہا, وجدنا ہم نے پایا تھا, آباءنا ہمارے آبا اجداد جو تھے ہمارے باپ دادا, لہا عابدین ہم نے تو ان کو دیکھا تھا ان کی بندگی کرتے ہوئے, انہی بتوں کی بندگی کرتے ہوئے, یعنی یہی گاڈز جو ہے ان کی بندگی کرتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا اپنے باپ دادا کو. They said we found our fathers worshipping them. آیت نمبر 54. قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين. تو اب ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا, قال کہا انہوں نے, لقد کنتم یقیناً تم بھی, اور کنتم بولنے کے بعد بھی انہوں نے انتم و آباؤکم, یعنی تم تھے اور تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی, فی ضلال مبین یعنی بہت ہی کھلی گمراہی میں تھے تم. He said, indeed you have been in manifest error, you and your fathers. آیت نمبر 55. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. اب انہوں نے جواب دیا, قالو سب نے کہا, اجئتنا بالحق, کیا تم کوئی حق بات لے کر آئے ہو, سچی بات لے کر آئے ہو کیا ہمارے پاس, یا ایسے ہی کچھ, ام انت من اللاعبین, یا تم کے ایسے کھیل اور کچھ مذاق کر رہے ہو, مستی یعنی مطلب مذاق مستی کر رہے ہو, تم کوئی حق بات لے کر آئے ہو یا ہمارے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو. یہ ان لوگ نے کہا. They said, have you brought us the truth? Or are you one of those who jest, جو مستی مذاق کر رہے ہوتے, کیا ان میں سے ہو تم؟ کہ ابراہیم علیہ السلام looked at life with a serious eye. ان کی نوٹ ہے 2715 کہ وہ زندگی کو بہت ہی سنجیدہ طریقے سے دیکھتے تھے. And his people took it light heartedly, لیکن لوگوں نے اس کو ہلکا لیا ہوا تھا. He was devoted to truth, وہ تو حق کے اوپر برابر ان کی پوری یعنی جو بندگی عبادت وہ سب حق پہ تھی. And they cared more for ancestral custom, لیکن وہ ان کی قوم جو تھی وہ اپنے باپ دادا کی جو بھی ریتی رواج تھے وہ اسی پہ جمے ہوئے تھے. In the conflict he seemed to be in their power. تو اب وہ مطلب نیچرلی ان لوگ کا پاور ہے وہاں پر زیادہ, but he was fearless, لیکن وہ ڈرتے نہیں تھے کسی سے کیونکہ وہ حق بات پہ تھے. and he triumphed by Allah's grace, اور اللہ کے فضل سے وہ ہی ان کی ہی فتح ہوئی, ان کی ہی جیت ہوئی. آیت نمبر 56. قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین. اب انہوں نے جواب دیا, قال بل ربکم, انہوں نے کہا نہیں بلکہ تمہارا رب, ربکم تمہارا رب, رب السماوات والارض ہے, یعنی کہ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا. تو انہوں نے پہلے کہا تمہارا رب جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے. الذی فطرہن, وہ ہے جس نے اس کو کریٹ کیا, یعنی جو پہلی بار ان سب کو بنایا.
تو فطر فاطر السماوات والارض، فاطر یعنی کہ کچھ بھی نہیں تھا اور اس نے بنایا، اور جیسے کہ فطر، اور اسی پر ہماری فطرت جو ہے اس کا بھی نام وہ اسی لیے ہے کہ جس فطرت پہ اللہ نے ہم کو کریٹ کیا. تو یہاں پر فطرہن وہی ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا. وانا اور میں علی ذالکم من الشاہدین، اور میں اس سب کے اوپر تمام جو اس کے گواہ ہیں ان میں بھی اس کا گواہ ہوں، اس کی گواہی دیتا ہوں. یعنی جو بھی شاہدین ہے نا تو پلورل ہے، من الشاہدین، تو تمام شاہدین میں سے میں بھی ہوں شاہد، میں بھی ہوں گواہ. انہوں نے کہا He said, Nay, your Lord is the Lord of the heavens and the earth. He who created them from nothing. And I am a witness to this truth. یہ ان کا جواب تھا. اب ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں تفسیر ابن کثیر میں.